की थी کہ اسرائیل پاکستان کا دشمن نمبر 1 تھا, دشمن نمبر 1 ہے اور دشمن نمبر 1 رہے گا. اور یہ بات میں نہیں, ہمارے ملک کا وہ قائد کرتا ہے کہ اسرائیل از the illegitimate child of West of Europe. اسرائیل یورپ کا ناجائز بچہ ہے. جب تک سب سن لیں, جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوتا, اور فلسطین صرف عربوں کا مسئلہ نہیں, مسجد اقصی صرف عربوں کا مسئلہ نہیں, ہم سب مسلمانوں کا مشترکہ مسئلہ ہے. جب تک مسئلہ فلسطین جو ہے وہ حل نہیں ہوتا, اور جب تک مسجد اقصی آزاد نہیں ہوتا, اسرائیل مسلمانوں کا اور پاکستان کا دشمن نمبر 1 تھا, ہے اور رہے گا. یہاں پہ ہمارے کچھ دوستوں نے جماعت اسلامی سے, اختصار جمعیت سے, بس آخری 1-2 منٹ مجھے دے دیں. سراج الحق صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی, لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں کہ اگر ہم اتنے ہی برے تھے تو 2013 سے 2018 کے بیچ آپ ہمارے ساتھ تھے. الیکشن کے آخری دن تک آپ ہمارے ساتھ تھے. تمام وزارتیں جو آپ کو دی گئیں وہ آپ کے ساتھ تھیں. ہمارے اچھے کاموں کو آپ اون کرتے تھے, برے کاموں کو ہمارے سر ڈال دیا. لیکن آج ہم اتنے برے ہو گئے. کیا اقتدار کے آنے جانے سے انسان اتنی جلد بدل جاتے ہیں؟ یہاں حیدری صاحب نے بھی گفتگو فرمائی, انہوں نے بھی تلخ اور شیریں دونوں طرح کی گفتگو فرمائی. میں حیران ہوں, آج ڈکٹیٹروں کی بھی باتیں ہوتی ہیں. 17ویں ترمیم پہ سراج الحق صاحب اور حیدری صاحب, ہم نے تو نہیں وردی میں کسی کو قبول کیا تھا, وہ تو کوئی اور تھا. آپ چیک کریں, آپ کی صفوں میں تو نہیں تھا. تو آج اس طرح سے گفتگو کرنا, ہمیں فورن افیئرس کی بات کی جاتی ہے. میں اس پہ بھی کلیئرلی آپ کو کہہ دوں, اس پہ ایک دفعہ پہلے بھی ہم بریفنگ دے چکے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے شیرین بی بی خود آ جائیں گی انشاءاللہ, وہ اپنی بات کی وضاحت خود کریں گی, لیکن کوئی اس بات پہ سیاست نہ کرے. سعودی عرب ہمارا بڑا بھائی تھا, ہے اور رہے گا. خادم حرمین شریفین سے ہماری محبت ہے. محمد بن سلمان صاحب جب یہاں تشریف لائے, انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ بات کی کہ میں آپ کا سعودی عرب میں سفیر ہوں, اور یہ جو ناچیز آپ کے سامنے کھڑا ہے, ایک ملاقات کا ہمیں موقع ملا, میں نے ان کو سلام پیش کیا, ان کو تعظیم کی. مہمان تھے, ان کو یہ کہا کہ حضور والا آپ یہ کبھی بھی نہ سمجھیں, آپ یہ سمجھیں کہ یہاں یہ 22 کروڑ آپ کی ایکسٹینڈڈ فیملی ہے. ہم سعودی عرب سے محبت کرتے ہیں, ہمارا بڑا بھائی ہے. ہر مشکل موقع پہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے. سیم گوز وتھ چائنا, کہ چائنا نے ہر مشکل وقت میں ہمارا سپورٹ کیا ہے. کوئی سوال ہی نہیں پیدا تھا کہ کوئی حکومت کے آنے جانے سے ان تعلقات پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے. تو یہ بالکل آپ جو ہے بالکل خاطر جمع رکھیں, اس میں کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ فورن افیئرس پہ بات کی گئی, ہماری حکومت پہ بات کی گئی. صرف 1 منٹ میں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب کے دور میں جو پاکستان کی تنہائی تھی, وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس دور میں دور ہوئی. ایران کے ساتھ تعلقات مزید مضبوطی آئی. سعودی عرب کے جو ہے ہمیں سپورٹ کیا انہوں نے, اس پہ ہم ان کے شکر گزار ہیں. ایران کے ساتھ, ٹرکی کے ساتھ ہمارے تعلقات. لیکن ایک بہت جو بڑی اچیومنٹ ہے اس حکومت کی, وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں اس ملک کے وزیر اعظم نے کھڑے ہو کے کشمیر کا مقدمہ لڑا. یونائٹڈ نیشنز میں کھڑے ہو کے ختم نبوت کا مقدمہ لڑا, صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا. اور آج ریاست کی, حکومت کی, اس حکومت کی خارجہ پالیسی کی کامیابی ہے کہ آج افغانستان میں امن پیس ڈیل ہونے جا رہی ہے. اور اس پہ ہمارا ویژن بالکل کلیئر ہے کہ افغانستان میں وہی حکومت ہمیں قبول ہے جو افغانی لے کے آئیں. ہمارا کام صرف وہاں امن لانا ہے, باقی ہمارا وہاں پہ اور کوئی کام نہیں. لیکن آج اسرائیل کی بات آپ کرتے ہیں. اسرائیل کو ماننا تو چھوڑیں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم اس سیاستدان کو چھوڑے گی نہیں اس ملک میں جو اسرائیل سے ہمدردی کی بات بھی کرے. کوئی سیاستدان پاکستان میں سیاسی خودکشی کرنا چاہتا ہے تو بے شک سیاست جو ہے اسرائیل کی بات کرے. ہم تو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں. جو کوئی یہاں شک پھیلانا چاہ رہا ہے وہ پھیلائے. انشاءاللہ عمران خان ایک غلام رسول ہے, اور وہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, وہ پاکستان کی خود مختاری کی بات کرتے ہیں, وہ کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں. سیاست کریں, لیکن مہربانی فرمائیں مذہب کے نام پہ یا پختون پنجابی بلوچ کے نام پہ اس ملک کو ہم تقسیم در تقسیم نہ کریں. شیعہ سنی کے نام پہ تقسیم در تقسیم نہ کریں. میرے بہت سے بہترین دوست شیعہ ہیں, ہم اکٹھے مل کے کھاتے ہیں, اکٹھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں. ہم سب میں کوئی اختلاف نہیں. اختلاف وہ لوگ پیدا کرتے ہیں جن کی اختلاف کی بنیاد پر چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو قائم ہیں. انشاءاللہ مل کے پاکستان کو مضبوط کریں گے. Thank you جی, no problem. The motion has been talked out. اسی ایوان میں پچھلے سال سردیوں میں نے یہ بات کی تھی کہ اسرائیل پاکستان کا دشمن نمبر 1 تھا, دشمن نمبر 1 ہے اور دشمن نمبر 1 رہے گا. اور یہ بات میں نہیں, ہمارے ملک کا وہ قائد کرتا ہے کہ اسرائیل is the illegitimate child of West of Europe.
اسرائیل یورپ کا ناجائز بچہ ہے. جب تک سب سن لیں, جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوتا, اور فلسطین صرف عربوں کا مسئلہ نہیں, مسجد اقصی صرف عربوں کا مسئلہ نہیں, ہم سب مسلمانوں کا مشترکہ مسئلہ ہے. جب تک مسئلہ فلسطین جو ہے وہ حل نہیں ہوتا, اور جب تک مسجد اقصی آزاد نہیں ہوتا, اسرائیل مسلمانوں کا اور پاکستان کا دشمن نمبر 1 تھا, ہے اور رہے گا. یہاں پہ ہمارے کچھ دوستوں نے جماعت اسلامی سے, اختصار ہے. جمعیت سے, بس آخری 1-2 منٹ مجھے دے دیں. سراج الحق صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی, لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں کہ اگر ہم اتنے ہی برے تھے تو 2013 سے 2018 کے بیچ آپ ہمارے ساتھ تھے. الیکشن کے آخری دن تک آپ ہمارے ساتھ تھے. تمام وزارتیں جو آپ کو دی گئیں وہ آپ کے ساتھ تھیں. ہمارے اچھے کاموں کو آپ اون کرتے تھے, برے کاموں کو ہمارے سر ڈال دیا. لیکن آج ہم اتنے برے ہو گئے. کیا اقتدار کے آنے جانے سے انسان اتنی جلد بدل جاتے ہیں؟ یہاں حیدری صاحب نے بھی گفتگو فرمائی, انہوں نے بھی تلخ اور شیریں دونوں طرح کی گفتگو فرمائی. میں حیران ہوں, آج ڈکٹیٹروں کی بھی باتیں ہوتی ہیں. 17ویں ترمیم پہ سراج الحق صاحب اور حیدری صاحب, ہم نے تو نہیں وردی میں کسی کو قبول کیا تھا, وہ تو کوئی اور تھا. آپ چیک کریں, آپ کی صفوں میں تو نہیں تھا. تو آج اس طرح سے گفتگو کرنا, ہمیں فورن افیئرز کی بات کی جاتی ہے. میں اس پہ بھی کلیئرلی آپ کو کہہ دوں, اس پہ ایک دفعہ پہلے بھی ہم بریفنگ دے چکے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے شیرین بی بی خود آ جائیں گی انشاءاللہ, وہ اپنی بات کی وضاحت خود کریں گی, لیکن کوئی اس بات پہ سیاست نہ کرے. سعودی عرب ہمارا بڑا بھائی تھا, ہے اور رہے گا. خادم حرمین شریفین سے ہماری محبت ہے. محمد بن سلمان صاحب جب یہاں تشریف لائے, انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ بات کی کہ میں آپ کا سعودی عرب میں سفیر ہوں, اور یہ جو ناچیز آپ کے سامنے کھڑا, ایک ملاقات کا ہمیں موقع ملا, میں نے ان کو سلام پیش کیا, ان کو تعظیم کی. مہمان تھے, ان کو یہ کہا کہ حضور والا آپ یہ کبھی بھی نہ سمجھیں, آپ یہ سمجھیں کہ یہاں یہ 22 کروڑ آپ کی ایکسٹینڈڈ فیملی ہے. ہم سعودی عرب سے محبت کرتے ہیں, ہمارا بڑا بھائی ہے. ہر مشکل موقع پہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے. سیم گوز ود چائنا, کہ چائنا نے ہر مشکل وقت میں ہمارا سپورٹ کیا ہے. کوئی سوال ہی نہیں پیدا تھا کہ کوئی حکومت کے آنے جانے سے ان تعلقات پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے. تو یہ بالکل آپ جو ہے بالکل خاطر جمع رکھیں, اس میں کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ فورن افیئرز پہ بات کی گئی, ہماری حکومت پہ بات کی گئی. صرف 1 منٹ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب کے دور میں جو پاکستان کی تنہائی تھی, وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس دور میں دور ہوئی. ایران کے ساتھ تعلقات مزید مضبوطی آئی. سعودی عرب کے جو ہے ہمیں سپورٹ کیا انہوں نے, اس پہ ہم ان کے شکر گزار ہیں. ایران کے ساتھ, ٹرکی کے ساتھ ہمارے تعلقات. لیکن ایک بہت جو بڑی اچیومنٹ ہے اس حکومت کی, وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں اس ملک کے وزیر اعظم نے کھڑے ہو کے کشمیر کا مقدمہ لڑا. یونائٹڈ نیشنز میں کھڑے ہو کے ختم نبوت کا مقدمہ لڑا, صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا. اور آج ریاست کی, حکومت کی, اس حکومت کی خارجہ پالیسی کی کامیابی ہے کہ آج افغانستان میں امن پیس ڈیل ہونے جا رہی ہے. اور اس پہ ہمارا ویژن بالکل کلیئر ہے کہ افغانستان میں وہی حکومت ہمیں قبول ہے جو افغانی لے کے آئیں. ہمارا کام صرف وہاں امن لانا ہے, باقی ہمارا وہاں پہ اور کوئی کام نہیں. لیکن آج اسرائیل کی بات آپ کرتے ہیں. اسرائیل کو ماننا تو چھوڑیں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم اس سیاستدان کو چھوڑے گی نہیں اس ملک میں جو اسرائیل سے ہمدردی کی بات بھی کرے. کوئی سیاستدان پاکستان میں سیاسی خودکشی کرنا چاہتا ہے تو بے شک سیاست جو ہے اسرائیل کی بات کرے. ہم تو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں. جو کوئی یہاں شک پھیلانا چاہ رہا ہے وہ پھیلائے. انشاءاللہ عمران خان ایک غلام رسول ہے, اور وہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, وہ پاکستان کی خود مختاری کی بات کرتے ہیں, وہ کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں. سیاست کریں, لیکن مہربانی فرمائیں مذہب کے نام پہ یا پختون پنجابی بلوچ کے نام پہ اس ملک کو ہم تقسیم در تقسیم نہ کریں. شیعہ سنی کے نام پہ تقسیم در تقسیم نہ کریں. میرے بہت سے بہترین دوست شیعہ ہیں, ہم اکٹھے مل کے کھاتے ہیں, اکٹھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں. ہم سب میں کوئی اختلاف نہیں. اختلاف وہ لوگ پیدا کرتے ہیں جن کی اختلاف کی بنیاد پر چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو قائم ہیں. انشاءاللہ مل کے پاکستان کو مضبوط کریں گے. Thank you, Ji. No problem. The motion has been talked out. اسی ایوان میں پچھلے سال سردیوں میں نے یہ بات کی تھی کہ اسرائیل پاکستان کا دشمن نمبر 1 تھا, دشمن نمبر 1 ہے, اور دشمن نمبر 1 رہے گا. اور یہ بات میں نہیں, ہمارے ملک کا وہ قائد کرتا ہے کہ اسرائیل is the illegitimate child of West of Europe. اسرائیل یورپ کا ناجائز بچہ ہے. جب تک سب سن لیں, جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوتا, اور فلسطین صرف عربوں کا مسئلہ نہیں,
مسجد اقصی صرف عربوں کا مسئلہ نہیں، ہم سب مسلمانوں کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ جب تک مسئلہ فلسطین جو ہے وہ حل نہیں ہوتا اور جب تک مسجد اقصی آزاد نہیں ہوتا، اسرائیل مسلمانوں کا اور پاکستان کا دشمن نمبر 1 تھا، ہے اور رہے گا۔ یہاں پہ ہمارے کچھ دوستوں نے جماعت اسلامی سے، اختصار ہے، جمعیت سے، بس آخری 1-2 منٹ مجھے دے دیں۔ سراج الحق صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی، لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں کہ اگر ہم اتنے ہی برے تھے تو 2013 سے 2018 کے بیچ آپ ہمارے ساتھ تھے، الیکشن کے آخری دن تک آپ ہمارے ساتھ تھے، تمام وزارتیں جو آپ کو دی گئیں وہ آپ کے ساتھ تھیں، ہمارے اچھے کاموں کو آپ اون کرتے تھے، برے کاموں کو ہمارے سر ڈال دیا۔ لیکن آج ہم اتنے برے ہو گئے، کیا اقتدار کے آنے جانے سے انسان اتنی جلد بدل جاتے ہیں؟ یہاں حیدری صاحب نے بھی گفتگو فرمائی، انہوں نے بھی تلخ اور شیریں دونوں طرح کی گفتگو فرمائی۔ میں حیران ہوں، آج جو ڈکٹیٹروں کی بھی باتیں ہوتی ہیں، 17ویں ترمیم پہ سراج الحق صاحب اور حیدری صاحب، ہم نے تو نہیں وردی میں کسی کو قبول کیا تھا، وہ تو کوئی اور تھا، آپ چیک کریں آپ کی صفوں میں تو نہیں تھا۔ تو آج اس طرح سے گفتگو کرنا، ہمیں فورن افیئرز کی بات کی جاتی ہے، میں اس پہ بھی کلیئرلی آپ کو کہہ دوں، اس پہ ایک دفعہ پہلے بھی ہم بریفنگ دے چکے ہیں، اگر کوئی کہتا ہے شیرین بی بی خود آ جائیں گی انشاءاللہ، وہ اپنی بات کی وضاحت خود کریں گی، لیکن کوئی اس بات پہ سیاست نہ کرے۔ سعودی عرب ہمارا بڑا بھائی تھا، ہے اور رہے گا، خادم حرمین شریفین سے ہماری محبت ہے۔ محمد بن سلمان صاحب جب یہاں تشریف لائے، انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ بات کی کہ میں آپ کا سعودی عرب میں سفیر ہوں، اور یہ جو ناچیز آپ کے سامنے کھڑا ہے، ایک ملاقات کا ہمیں موقع ملا، میں نے ان کو سلام پیش کیا، ان کو تعظیم کی، مہمان تھے، ان کو یہ کہا کہ حضور والا آپ یہ کبھی بھی نہ سمجھیں، آپ یہ سمجھیں کہ یہاں یہ 22 کروڑ آپ کی ایکسٹینڈڈ فیملی ہے، ہم سعودی عرب سے محبت کرتے ہیں، ہمارا بڑا بھائی ہے، ہر مشکل موقع پہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے، سیم گوز وتھ چائنا کہ چائنا نے ہر مشکل وقت میں ہمارا سپورٹ کیا ہے، کوئی سوال ہی نہیں پیدا تھا کہ کوئی حکومت کے آنے جانے سے ان تعلقات پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے۔ تو یہ بالکل آپ جو ہے بالکل خاطر جمع رکھیں، اس میں کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ فورن افیئرز پہ بات کی گئی، ہماری حکومت پہ بات کی گئی، صرف 1 منٹ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب کے دور میں جو پاکستان کی تنہائی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس دور میں دور ہوئی، ایران کے ساتھ تعلقات مزید مضبوطی آئی، سعودی عرب کے جو ہے ہمیں سپورٹ کیا انہوں نے، اس پہ ہم ان کے شکر گزار ہیں، ایران کے ساتھ، ترکی کے ساتھ ہمارے تعلقات، لیکن ایک بہت جو بڑی اچیومنٹ ہے اس حکومت کی وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں اس ملک کے وزیر اعظم نے کھڑے ہو کے کشمیر کا مقدمہ لڑا، یونائٹڈ نیشنز میں کھڑے ہو کے ختم نبوت کا مقدمہ لڑا، صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا۔ اور آج ریاست کی، حکومت کی، اس حکومت کی خارجہ پالیسی کی کامیابی ہے کہ آج افغانستان میں امن پیس ڈیل ہونے جا رہی ہے، اور اس پہ ہمارا ویژن بالکل کلیئر ہے کہ افغانستان میں وہی حکومت ہمیں قبول ہے جو افغانی لے کے آئیں، ہمارا کام صرف وہاں امن لانا ہے، باقی ہمارا وہاں پہ اور کوئی کام نہیں۔ لیکن آج اسرائیل کی بات آپ کرتے ہیں، اسرائیل کو ماننا تو چھوڑیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم اس سیاستدان کو چھوڑے گی نہیں اس ملک میں جو اسرائیل سے ہمدردی کی بات بھی کرے۔ کوئی سیاستدان پاکستان میں سیاسی خودکشی کرنا چاہتا ہے تو بے شک سیاست جو ہے اسرائیل کی بات کرے، ہم تو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، جو کوئی یہاں شک پھیلانا چاہ رہا ہے وہ پھیلائے، انشاءاللہ عمران خان ایک غلام رسول ہے اور وہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، وہ پاکستان کی خود مختاری کی بات کرتے ہیں، وہ کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں، سیاست کریں، لیکن مہربانی فرمائیں مذہب کے نام پہ یا پختون پنجابی بلوچ کے نام پہ اس ملک کو ہم تقسیم در تقسیم نہ کریں، شیعہ سنی کے نام پہ تقسیم در تقسیم نہ کریں۔ میرے بہت سے بہترین دوست شیعہ ہیں، ہم اکٹھے مل کے کھاتے ہیں، اکٹھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم سب میں کوئی اختلاف نہیں، اختلاف وہ لوگ پیدا کرتے ہیں جن کی اختلاف کی بنیاد پر چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو قائم ہیں، انشاءاللہ مل کے پاکستان کو مضبوط کریں گے۔ Thank you جی، no problem. The motion has been talked out. اسی ایوان میں پچھلے سال سردیوں میں نے یہ بات کی تھی کہ اسرائیل پاکستان کا دشمن نمبر 1 تھا، دشمن نمبر 1 ہے اور دشمن نمبر 1 رہے گا۔ اور یہ بات میں نہیں، ہمارے ملک کا وہ قائد کرتا ہے کہ اسرائیل is the illegitimate child of West of Europe، اسرائیل یورپ کا ناجائز بچہ ہے۔ جب تک سب سن لیں، جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوتا، اور فلسطین صرف عربوں کا مسئلہ نہیں، مسجد اقصی صرف عربوں کا مسئلہ نہیں، ہم سب مسلمانوں کا مشترکہ مسئلہ ہے، جب تک مسئلہ فلسطین جو ہے وہ حل نہیں ہوتا اور جب تک مسجد اقصی آزاد نہیں ہوتا، اسرائیل مسلمانوں کا اور پاکستان کا دشمن نمبر 1 تھا، ہے اور رہے گا۔
یہاں پہ ہمارے کچھ دوستوں نے جماعت اسلامی سے اختصار ہے. جمعیت سے بس آخری 1-2 منٹ مجھے دے دیں. سراج الحق صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی، لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں کہ اگر ہم اتنے ہی برے تھے تو 2013 سے 2018 کے بیچ آپ ہمارے ساتھ تھے. الیکشن کے آخری دن تک آپ ہمارے ساتھ تھے. تمام وزارتیں جو آپ کو دی گئیں وہ آپ کے ساتھ تھیں. ہمارے اچھے کاموں کو آپ اون کرتے تھے، برے کاموں کو ہمارے سر ڈال دیا. لیکن آج ہم اتنے برے ہو گئے. کیا اقتدار کے آنے جانے سے انسان اتنی جلد بدل جاتے ہیں؟ یہاں حیدری صاحب نے بھی گفتگو فرمائی، انہوں نے بھی تلخ اور شیریں دونوں طرح کی گفتگو فرمائی. میں حیران ہوں آج جب ڈکٹیٹروں کی بھی باتیں ہوتی ہیں. 17ویں ترمیم پہ سراج الحق صاحب اور حیدری صاحب، ہم نے تو نہیں وردی میں کسی کو قبول کیا تھا، وہ تو کوئی اور تھا. آپ چیک کریں، آپ کی صفوں میں تو نہیں تھا. تو آج اس طرح سے گفتگو کرنا، ہمیں فورن افیئرز کی بات کی جاتی ہے. میں اس پہ بھی کلیئرلی آپ کو کہہ دوں، اس پہ ایک دفعہ پہلے بھی ہم بریفنگ دے چکے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے شیرین بی بی خود آ جائیں گی انشاءاللہ، وہ اپنی بات کی وضاحت خود کریں گی، لیکن کوئی اس بات پہ سیاست نہ کرے. سعودی عرب ہمارا بڑا بھائی تھا، ہے اور رہے گا. خادم حرمین شریفین سے ہماری محبت ہے. محمد بن سلمان صاحب جب یہاں تشریف لائے، انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ بات کی کہ میں آپ کا سعودی عرب میں سفیر ہوں، اور یہ جو ناچیز آپ کے سامنے کھڑا ہے، ایک ملاقات کا ہمیں موقع ملا. میں نے ان کو سلام پیش کیا، ان کو تعظیم کی. مہمان تھے، ان کو یہ کہا کہ حضور والا آپ یہ کبھی بھی نہ سمجھیں، آپ یہ سمجھیں کہ یہاں یہ 22 کروڑ آپ کی ایکسٹینڈڈ فیملی ہے. ہم سعودی عرب سے محبت کرتے ہیں، ہمارا بڑا بھائی ہے. ہر مشکل موقع پہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے. سیم گوز وتھ چائنا، کہ چائنا نے ہر مشکل وقت میں ہمارا سپورٹ کیا ہے. کوئی سوال ہی نہیں پیدا تھا کہ کوئی حکومت کے آنے جانے سے ان تعلقات پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے. تو یہ بالکل آپ جو ہے بالکل خاطر جمع رکھیں، اس میں کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ فورن افیئرز پہ بات کی گئی، ہماری حکومت پہ بات کی گئی. صرف 1 منٹ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب کے دور میں جو پاکستان کی تنہائی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس دور میں دور ہوئی. ایران کے ساتھ تعلقات مزید مضبوطی آئی. سعودی عرب کے جو ہے ہمیں سپورٹ کیا انہوں نے، اس پہ ہم ان کے شکر گزار ہیں. ایران کے ساتھ، ترکی کے ساتھ ہمارے تعلقات. لیکن ایک بہت جو بڑی اچیومنٹ ہے اس حکومت کی، وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں اس ملک کے وزیر اعظم نے کھڑے ہو کے کشمیر کا مقدمہ لڑا. یونائٹڈ نیشنز میں کھڑے ہو کے ختم نبوت کا مقدمہ لڑا، صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا. اور آج ریاست کی، حکومت کی، اس حکومت کی خارجہ پالیسی کی کامیابی ہے کہ آج افغانستان میں امن پیس ڈیل ہونے جا رہی ہے. اور اس پہ ہمارا ویژن بالکل کلیئر ہے کہ افغانستان میں وہی حکومت ہمیں قبول ہے جو افغانی لے کے آئیں. ہمارا کام صرف وہاں امن لانا ہے، باقی ہمارا وہاں پہ اور کوئی کام نہیں. لیکن آج اسرائیل کی بات آپ کرتے ہیں. اسرائیل کو ماننا تو چھوڑے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم اس سیاستدان کو چھوڑے گی نہیں اس ملک میں جو اسرائیل سے ہمدردی کی بات بھی کرے. کوئی سیاستدان پاکستان میں سیاسی خودکشی کرنا چاہتا ہے تو بے شک سیاست جو ہے اسرائیل کی بات کرے. ہم تو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں. جو کوئی یہاں شک پھیلانا چاہ رہا ہے وہ پھیلائے. انشاءاللہ عمران خان ایک غلام رسول ہے اور وہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، وہ پاکستان کی خود مختاری کی بات کرتے ہیں، وہ کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں. سیاست کریں لیکن مہربانی فرمائیں مذہب کے نام پہ یا پختون پنجابی بلوچ کے نام پہ اس ملک کو ہم تقسیم در تقسیم نہ کریں. شیعہ سنی کے نام پہ تقسیم در تقسیم نہ کریں. میرے بہت سے بہترین دوست شیعہ ہیں، ہم اکٹھے مل کے کھاتے ہیں، اکٹھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں. ہم سب میں کوئی اختلاف نہیں. اختلاف وہ لوگ پیدا کرتے ہیں جن کی اختلاف کی بنیاد پر چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو قائم ہیں. انشاءاللہ مل کے پاکستان کو مضبوط کریں گے. Thank you جی. No problem. The motion has been talked out. اسی ایوان میں پچھلے سال سردیوں میں نے یہ بات کی تھی کہ اسرائیل پاکستان کا دشمن نمبر 1 تھا، دشمن نمبر 1 ہے اور دشمن نمبر 1 رہے گا. اور یہ بات میں نہیں، ہمارے ملک کا وہ قائد کرتا ہے کہ اسرائیل از the illegitimate child of west of Europe. اسرائیل یورپ کا ناجائز بچہ ہے. جب تک سب سن لیں، جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوتا، اور فلسطین صرف عربوں کا مسئلہ نہیں، مسجد اقصیٰ صرف عربوں کا مسئلہ نہیں، ہم سب مسلمانوں کا مشترکہ مسئلہ ہے. جب تک مسئلہ فلسطین جو ہے وہ حل نہیں ہوتا اور جب تک مسجد اقصیٰ آزاد نہیں ہوتا، اسرائیل مسلمانوں کا اور پاکستان کا دشمن نمبر 1 تھا، ہے اور رہے گا. یہاں پہ ہمارے کچھ دوستوں نے جماعت اسلامی سے، اختصار ہے، جمعیت سے بس آخری 1-2 منٹ مجھے دے دیں. سراج الحق صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی، لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں
کہ اگر ہم اتنے ہی برے تھے تو 2013 سے 2018 کے بیچ آپ ہمارے ساتھ تھے، الیکشن کے آخری دن تک آپ ہمارے ساتھ تھے، تمام وزارتیں جو آپ کو دی گئیں وہ آپ کے ساتھ تھیں، ہمارے اچھے کاموں کو آپ اون کرتے تھے، برے کاموں کو ہمارے سر ڈال دیا، لیکن آج ہم اتنے برے ہو گئے۔ کیا اقتدار کے آنے جانے سے انسان اتنی جلد بدل جاتے ہیں؟ یہاں حیدری صاحب نے بھی گفتگو فرمائی، انہوں نے بھی تلخ اور شیریں دونوں طرح کی گفتگو فرمائی۔ میں حیران ہوں، آج جو ڈکٹیٹروں کی بھی باتیں ہوتی ہیں، 17ویں ترمیم پہ سراج الحق صاحب اور حیدری صاحب، ہم نے تو نہیں وردی میں کسی کو قبول کیا تھا، وہ تو کوئی اور تھا، آپ چیک کریں آپ کی صفوں میں تو نہیں تھا۔ تو آج اس طرح سے گفتگو کرنا، ہمیں فورن افیئرز کی بات کی جاتی ہے، میں اس پہ بھی کلیئرلی آپ کو کہہ دوں، اس پہ ایک دفعہ پہلے بھی ہم بریفنگ دے چکے ہیں، اگر کوئی کہتا ہے شیرین بی بی خود آ جائیں گی انشاءاللہ، وہ اپنی بات کی وضاحت خود کریں گی، لیکن کوئی اس بات پہ سیاست نہ کرے۔ سعودی عرب ہمارا بڑا بھائی تھا، ہے اور رہے گا، خادم حرمین شریفین سے ہماری محبت ہے۔ محمد بن سلمان صاحب جب یہاں تشریف لائے، انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ بات کی کہ میں آپ کا سعودی عرب میں سفیر ہوں، اور یہ جو ناچیز آپ کے سامنے کھڑا ہے، ایک ملاقات کا ہمیں موقع ملا، میں نے ان کو سلام پیش کیا، ان کو تعظیم کی، مہمان تھے، ان کو یہ کہا کہ حضور والا آپ یہ کبھی بھی نہ سمجھیں، آپ یہ سمجھیں کہ یہاں یہ 22 کروڑ آپ کی ایکسٹینڈڈ فیملی ہے، ہم سعودی عرب سے محبت کرتے ہیں، ہمارا بڑا بھائی ہے، ہر مشکل موقع پہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے، سیم گوز وتھ چائنا کہ چائنا نے ہر مشکل وقت میں ہمارا سپورٹ کیا ہے، کوئی سوال ہی نہیں پیدا تھا کہ کوئی حکومت کے آنے جانے سے ان تعلقات پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے۔ تو یہ بالکل آپ جو ہے بالکل خاطر جمع رکھیں، اس میں کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ فورن افیئرز پہ بات کی گئی، ہماری حکومت پہ بات کی گئی، صرف 1 منٹ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب کے دور میں جو پاکستان کی تنہائی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس دور میں دور ہوئی، ایران کے ساتھ تعلقات مزید مضبوطی آئی، سعودی عرب کے جو ہے ہمیں سپورٹ کیا انہوں نے، اس پہ ہم ان کے شکر گزار ہیں، ایران کے ساتھ، ٹرکی کے ساتھ ہمارے تعلقات، لیکن ایک بہت جو بڑی اچیومنٹ ہے اس حکومت کی وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں اس ملک کے وزیر اعظم نے کھڑے ہو کے کشمیر کا مقدمہ لڑا، یونائٹڈ نیشنز میں کھڑے ہو کے ختم نبوت کا مقدمہ لڑا، صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا۔ اور آج ریاست کی، حکومت کی، اس حکومت کی خارجہ پالیسی کی کامیابی ہے کہ آج افغانستان میں امن پیس ڈیل ہونے جا رہی ہے، اور اس پہ ہمارا ویژن بالکل کلیئر ہے کہ افغانستان میں وہی حکومت ہمیں قبول ہے جو افغانی لے کے آئیں، ہمارا کام صرف وہاں امن لانا ہے، باقی ہمارا وہاں پہ اور کوئی کام نہیں۔ لیکن آج اسرائیل کی بات آپ کرتے ہیں، اسرائیل کو ماننا تو چھوڑیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم اس سیاستدان کو چھوڑے گی نہیں اس ملک میں جو اسرائیل سے ہمدردی کی بات بھی کرے۔ کوئی سیاستدان پاکستان میں سیاسی خودکشی کرنا چاہتا ہے تو بے شک سیاست جو ہے اسرائیل کی بات کرے، ہم تو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، جو کوئی یہاں شک پھیلانا چاہ رہا ہے وہ پھیلائے۔ انشاءاللہ عمران خان ایک غلام رسول ہے، اور وہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، وہ پاکستان کی خود مختاری کی بات کرتے ہیں، وہ کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں۔ سیاست کریں لیکن مہربانی فرمائیں مذہب کے نام پہ یا پختون پنجابی بلوچ کے نام پہ اس ملک کو ہم تقسیم در تقسیم نہ کریں، شیعہ سنی کے نام پہ تقسیم در تقسیم نہ کریں۔ میرے بہت سے بہترین دوست شیعہ ہیں، ہم اکٹھے مل کے کھاتے ہیں، اکٹھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم سب میں کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف وہ لوگ پیدا کرتے ہیں جن کی اختلاف کی بنیاد پہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو قائم ہیں۔ انشاءاللہ مل کے پاکستان کو مضبوط کریں گے۔ Thank you جی، no problem. The motion has been talked out. اسی ایوان میں پچھلے سال سردیوں میں نے یہ بات کی تھی کہ اسرائیل پاکستان کا دشمن نمبر 1 تھا، دشمن نمبر 1 ہے اور دشمن نمبر 1 رہے گا۔ اور یہ بات میں نہیں، ہمارے ملک کا وہ قائد کرتا ہے کہ اسرائیل is the illegitimate child of West of Europe، اسرائیل یورپ کا ناجائز بچہ ہے۔ جب تک سب سن لیں، جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوتا، اور فلسطین صرف عربوں کا مسئلہ نہیں، مسجد اقصی صرف عربوں کا مسئلہ نہیں، ہم سب مسلمانوں کا مشترکہ مسئلہ ہے، جب تک مسئلہ فلسطین جو ہے وہ حل نہیں ہوتا، اور جب تک مسجد اقصی آزاد نہیں ہوتا، اسرائیل مسلمانوں کا اور پاکستان کا دشمن نمبر 1 تھا، ہے اور رہے گا۔ یہاں پہ ہمارے کچھ دوستوں نے جماعت اسلامی سے، اختصار ہے، جمعیت سے، بس آخری 1-2 منٹ مجھے دے دیں۔ سراج الحق صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی، لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں کہ اگر ہم اتنے ہی برے تھے تو 2013 سے 2018 کے بیچ آپ ہمارے ساتھ تھے، الیکشن کے آخری دن تک آپ ہمارے ساتھ تھے، تمام وزارتیں جو آپ کو دی گئیں وہ آپ کے ساتھ تھیں،
ہمارے اچھے کاموں کو آپ اون کرتے تھے، برے کاموں کو ہمارے سر ڈال دیا، لیکن آج ہم اتنے برے ہو گئے۔ کیا اقتدار کے آنے جانے سے انسان اتنی جلد بدل جاتے ہیں؟ یہاں حیدری صاحب نے بھی گفتگو فرمائی، انہوں نے بھی تلخ اور شیریں دونوں طرح کی گفتگو فرمائی۔ میں حیران ہوں، آج جو ڈکٹیٹروں کی بھی باتیں ہوتی ہیں، 17ویں ترمیم پہ سراج الحق صاحب اور حیدری صاحب، ہم نے تو نہیں وردی میں کسی کو قبول کیا تھا، وہ تو کوئی اور تھا، آپ چیک کریں آپ کی صفوں میں تو نہیں تھا۔ تو آج اس طرح سے گفتگو کرنا، ہمیں فورن افیئرز کی بات کی جاتی ہے، میں اس پہ بھی کلیئرلی آپ کو کہہ دوں، اس پہ ایک دفعہ پہلے بھی ہم بریفنگ دے چکے ہیں، اگر کوئی کہتا ہے شیرین بی بی خود آ جائیں گی انشاءاللہ، وہ اپنی بات کی وضاحت خود کریں گی، لیکن کوئی اس بات پہ سیاست نہ کرے۔ سعودی عرب ہمارا بڑا بھائی تھا، ہے اور رہے گا، خادم حرمین شریفین سے ہماری محبت ہے۔ محمد بن سلمان صاحب جب یہاں تشریف لائے، انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ بات کی کہ میں آپ کا سعودی عرب میں سفیر ہوں، اور یہ جو ناچیز آپ کے سامنے کھڑا ہے، ایک ملاقات کا ہمیں موقع ملا، میں نے ان کو سلام پیش کیا، ان کو تعظیم کی، مہمان تھے، ان کو یہ کہا کہ حضور والا آپ یہ کبھی بھی نہ سمجھیں، آپ یہ سمجھیں کہ یہاں یہ 22 کروڑ آپ کی ایکسٹینڈڈ فیملی ہے، ہم سعودی عرب سے محبت کرتے ہیں، ہمارا بڑا بھائی ہے، ہر مشکل موقع پہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے، سیم گوز وتھ چائنا کہ چائنا نے ہر مشکل وقت میں ہمارا سپورٹ کیا ہے، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی حکومت کے آنے جانے سے ان تعلقات پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے۔ تو یہ بالکل آپ جو ہے بالکل خاطر جمع رکھیں، اس میں کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ فورن افیئرز پہ بات کی گئی، ہماری حکومت پہ بات کی گئی، صرف 1 منٹ میں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب کے دور میں جو پاکستان کی تنہائی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس دور میں دور ہوئی، ایران کے ساتھ تعلقات مزید مضبوطی آئی، سعودی عرب کے جو ہے ہمیں سپورٹ کیا انہوں نے، اس پہ ہم ان کے شکر گزار ہیں، ایران کے ساتھ، ترکی کے ساتھ ہمارے تعلقات، لیکن ایک بہت جو بڑی اچیومنٹ ہے اس حکومت کی وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں اس ملک کے وزیر اعظم نے کھڑے ہو کے کشمیر کا مقدمہ لڑا، یونائٹڈ نیشنز میں کھڑے ہو کے ختم نبوت کا مقدمہ لڑا، صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا۔ اور آج ریاست کی، حکومت کی، اس حکومت کی خارجہ پالیسی کی کامیابی ہے کہ آج افغانستان میں امن پیس ڈیل ہونے جا رہی ہے، اور اس پہ ہمارا ویژن بالکل کلیئر ہے کہ افغانستان میں وہی حکومت ہمیں قبول ہے جو افغانی لے کے آئیں، ہمارا کام صرف وہاں امن لانا ہے، باقی ہمارا وہاں پہ اور کوئی کام نہیں۔ لیکن آج اسرائیل کی بات آپ کرتے ہیں، اسرائیل کو ماننا تو چھوڑیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم اس سیاستدان کو چھوڑے گی نہیں اس ملک میں جو اسرائیل سے ہمدردی کی بات بھی کرے۔ کوئی سیاستدان پاکستان میں سیاسی خودکشی کرنا چاہتا ہے تو بے شک سیاست جو ہے اسرائیل کی بات کرے، ہم تو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، جو کوئی یہاں شک پھیلانا چاہ رہا ہے وہ پھیلائے۔ انشاءاللہ عمران خان ایک غلام رسول ہے اور وہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، وہ پاکستان کی خود مختاری کی بات کرتے ہیں، وہ کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں، سیاست کریں، لیکن مہربانی فرمائیں مذہب کے نام پہ یا پختون پنجابی بلوچ کے نام پہ اس ملک کو ہم تقسیم در تقسیم نہ کریں، شیعہ سنی کے نام پہ تقسیم در تقسیم نہ کریں۔ میرے بہت سے بہترین دوست شیعہ ہیں، ہم اکٹھے مل کے کھاتے ہیں، اکٹھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم سب میں کوئی اختلاف نہیں، اختلاف وہ لوگ پیدا کرتے ہیں جن کی اختلاف کی بنیاد پر چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو قائم ہیں۔ انشاءاللہ مل کے پاکستان کو مضبوط کریں گے۔ Thank you جی، no cross. The motion has been talked out. اسی ایوان میں پچھلے سال سردیوں میں نے یہ بات کی تھی کہ اسرائیل پاکستان کا دشمن نمبر 1 تھا، دشمن نمبر 1 ہے اور دشمن نمبر 1 رہے گا۔ اور یہ بات میں نہیں، ہمارے ملک کا وہ قائد کرتا ہے کہ اسرائیل is the illegitimate child of West of Europe، اسرائیل یورپ کا ناجائز بچہ ہے۔ جب تک سب سن لیں، جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوتا، اور فلسطین صرف عربوں کا مسئلہ نہیں، مسجد اقصی صرف عربوں کا مسئلہ نہیں، ہم سب مسلمانوں کا مشترکہ مسئلہ ہے، جب تک مسئلہ فلسطین جو ہے وہ حل نہیں ہوتا اور جب تک مسجد اقصی آزاد نہیں ہوتا، اسرائیل مسلمانوں کا اور پاکستان کا دشمن نمبر 1 تھا، ہے اور رہے گا۔ یہاں پہ ہمارے کچھ دوستوں نے جماعت اسلامی سے، اختصار جمعیت سے، بس آخری 1-2 منٹ مجھے دے دیں۔ سراج الحق صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی، لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں کہ اگر ہم اتنے ہی برے تھے تو 2013 سے 2018 کے بیچ آپ ہمارے ساتھ تھے، الیکشن کے آخری دن تک آپ ہمارے ساتھ تھے، تمام وزارتیں جو آپ کو دی گئیں وہ آپ کے ساتھ تھیں، ہمارے اچھے کاموں کو آپ اون کرتے تھے، برے کاموں کو ہمارے سر ڈال دیا، لیکن آج ہم اتنے برے ہو گئے۔ کیا اقتدار کے آنے جانے سے انسان اتنی جلد بدل جاتے ہیں؟ یہاں حیدری صاحب نے بھی گفتگو فرمائی، انہوں نے بھی
تلخ اور شیریں دونوں طرح کی گفتگو فرمائی. میں حیران ہوں آج جو ڈکٹیٹروں کی بھی باتیں ہوتی ہیں, 17ویں ترمیم پہ سراج الحق صاحب اور حیدری صاحب, ہم نے تو نہیں وردی میں کسی کو قبول کیا تھا, وہ تو کوئی اور تھا, آپ چیک کریں آپ کی صفوں میں تو نہیں تھا. تو آج اس طرح سے گفتگو کرنا, ہمیں فورن افیئرس کی بات کی جاتی ہے. میں اس پہ بھی کلیئرلی آپ کو کہہ دوں, اس پہ ایک دفعہ پہلے بھی ہم بریفنگ دے چکے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے شیرین بی بی خود آ جائیں گی انشاءاللہ, وہ اپنی بات کی وضاحت خود کریں گی, لیکن کوئی اس بات پہ سیاست نہ کرے. سعودی عرب ہمارا بڑا بھائی تھا, ہے اور رہے گا. خادم حرمین شریفین سے ہماری محبت ہے. محمد بن سلمان صاحب جب یہاں تشریف لائے, انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ بات کی کہ میں آپ کا سعودی عرب میں سفیر ہوں, اور یہ جو ناچیز آپ کے سامنے کھڑا, ایک ملاقات کا ہمیں موقع ملا, میں نے ان کو سلام پیش کیا, ان کو تعظیم کی, مہمان تھے, ان کو یہ کہا کہ حضور والا آپ یہ کبھی بھی نہ سمجھیں, آپ یہ سمجھیں کہ یہاں یہ 22 کروڑ آپ کی ایکسٹینڈڈ فیملی ہے. ہم سعودی عرب سے محبت کرتے ہیں, ہمارا بڑا بھائی ہے, ہر مشکل موقع پہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے. سیم گوز وتھ چائنا کہ چائنا نے ہر مشکل وقت میں ہمارا سپورٹ کیا ہے. کوئی سوال ہی نہیں پیدا تھا کہ کوئی حکومت کے آنے جانے سے ان تعلقات پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے. تو یہ بالکل آپ جو ہے بالکل خاطر جمع رکھیں, اس میں کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ فورن افیئرس پہ بات کی گئی, ہماری حکومت پہ بات کی گئی. صرف 1 منٹ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب کے دور میں جو پاکستان کی تنہائی تھی, وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس دور میں دور ہوئی. ایران کے ساتھ تعلقات مزید مضبوطی آئی. سعودی عرب کے جو ہے ہمیں سپورٹ کیا انہوں نے, اس پہ ہم ان کے شکر گزار ہیں. ایران کے ساتھ, ٹرکی کے ساتھ ہمارے تعلقات. لیکن ایک بہت جو بڑی اچیومنٹ ہے اس حکومت کی, وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں اس ملک کے وزیر اعظم نے کھڑے ہو کے کشمیر کا مقدمہ لڑا. یونائٹڈ نیشنز میں کھڑے ہو کے ختم نبوت کا مقدمہ لڑا, صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا. اور آج ریاست کی, حکومت کی, اس حکومت کی خارجہ پالیسی کی کامیابی ہے کہ آج افغانستان میں امن پیس ڈیل ہونے جا رہی ہے, اور اس پہ ہمارا ویژن بالکل کلیئر ہے کہ افغانستان میں وہی حکومت ہمیں قبول ہے جو افغانی لے کے آئیں. ہمارا کام صرف وہاں امن لانا ہے, باقی ہمارا وہاں پہ اور کوئی کام نہیں. لیکن آج اسرائیل کی بات آپ کرتے ہیں, اسرائیل کو ماننا تو چھوڑیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم اس سیاستدان کو چھوڑے گی نہیں اس ملک میں جو اسرائیل سے ہمدردی کی بات بھی کرے. کوئی سیاستدان پاکستان میں سیاسی خودکشی کرنا چاہتا ہے تو بے شک سیاست جو ہے اسرائیل کی بات کرے. ہم تو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں. جو کوئی یہاں شک پھیلانا چاہ رہا ہے وہ پھیلائے. انشاءاللہ عمران خان ایک غلام رسول ہے, اور وہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, وہ پاکستان کی خود مختاری کی بات کرتے ہیں, وہ کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں. سیاست کریں, لیکن مہربانی فرمائیں مذہب کے نام پہ یا پختون پنجابی بلوچ کے نام پہ اس ملک کو ہم تقسیم در تقسیم نہ کریں. شیعہ سنی کے نام پہ تقسیم در تقسیم نہ کریں. میرے بہت سے بہترین دوست شیعہ ہیں, ہم اکٹھے مل کے کھاتے ہیں, اکٹھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں. ہم سب میں کوئی اختلاف نہیں. اختلاف وہ لوگ پیدا کرتے ہیں جن کی اختلاف کی بنیاد پر چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو قائم ہیں. انشاءاللہ مل کے پاکستان کو مضبوط کریں گے. Thank you, Ji. No problem. The motion has been talked out. اسی ایوان میں پچھلے سال سردیوں میں نے یہ بات کی تھی کہ اسرائیل پاکستان کا دشمن نمبر 1 تھا, دشمن نمبر 1 ہے, اور دشمن نمبر 1 رہے گا. اور یہ بات میں نہیں, ہمارے ملک کا وہ قائد کرتا ہے کہ اسرائیل is the illegitimate child of West of Europe. اسرائیل یورپ کا ناجائز بچہ ہے. جب تک سب سن لیں, جب تک فلسطین